السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، رات کو اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی بہنوں اور کارکنان پر جو ظلم ہوا اس دسمبر کی راتوں میں، میرے خیال سے وہ بیان کے قابل تک نہیں ہے۔ لیکن وہاں سے ایک کلپ نکل کے سامنے آیا۔ جب وہ کلپ میں نے دیکھا، واٹر کینن کے سامنے رقص کرتے ایک نوجوان تحریک انصاف کا، تو مجھے مرید کے کا ایک منظر یاد آیا۔ مرید کے میں بھی سیم ایسا ہی منظر تھا، لیکن وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ میں رقص کرتا ایک ملنگ سامنے موجود تھا جسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو وہ مجھے یاد آیا، تو اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، کیونکہ ٹویٹر ایکس پر بہت سی خبریں اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ خان صاحب کی بہنوں پر ہونے والے ظلم پر بات کریں گے، اور اس پر مختلف پیغامات بھی موصول ہوئے ہیں، مختلف لوگ مذمت بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سندھی کلچر ڈے پر جو کچھ کراچی میں ہوا، اب پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM دونوں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، بیان بازیاں چل رہی ہیں، اس پر بھی کچھ نظر ڈالیں گے۔ دیگر اور خبریں بھی ہوں گی ناظرین آج کا ولاگ کا حصہ۔ اس سے پہلے درخواست آپ سے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے ناظرین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ کل ان کے مرکزی صراط المستقیم پر ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے جید علماء کرام اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کا اعلامیے کے بارے میں جو خبر چل رہی ہے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مختلف اکاؤنٹ سے یہ خبر چل رہی ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس صرف 24 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا کہنا ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہونے والے خونی آپریشن کو بند کیا جائے، وگرنہ ہم مفتی منیر الرحمان صاحب اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے نام سے یہ پوسٹیں چل رہی ہیں۔ جب ہم نے ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب چینل پر گئے، ان کے ایکس پر گئے اور مختلف جگہوں پر ہم نے جب وزٹ کیا، یہ کچھ ریسرچ کی، تو اس طرح کا کوئی بیان ہمیں نہیں ملا۔ لیکن جو اعلامیہ کل کے اجلاس کا جاری ہوا وہ پچھلے اجلاس کے حوالے سے ہی تھا جو ڈاکٹر صاحب کے تھا۔ مرید کے یا تحریک لبیک کا کوئی ذکر تک نہیں ہوا کل کے اعلامیے میں جو ہمارے تک پہنچا، جو ہم نے دیکھا۔ ایک جانب تو مجھے افسوس بھی ہوا، کیونکہ مجھے اگر چلیں پچھلا اجلاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اگر آپ کی کوئی مجبوریاں ہوں گی تو کم از کم اب تو آپ بات کر سکتے تھے۔ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا پرسنلی بہت بڑا فین رہا ہوں اور مجھے وہ بہت پسند ہے، لیکن میرے خیال سے انہیں اسپیشلی کل والے اجلاس میں، تو چلیں پہلے تو پچھلے اجلاس میں کرنا چاہیے تھا جب مفتی منیر الرحمان صاحب موجود تھے، آپ کا ایک مسئلہ تھا، جب وہ حل ہوا تو اس کے فوراً بعد ایسا کوئی اجلاس آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا، کوئی الٹیمیٹم دینا چاہیے تھا۔ پھر ہم اس امید میں تھے کہ جو عرس علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا تھا اس پر آپ شاید مزار تک جانے کی کوشش کرتے یا اعلان کرتے یا اس طرح کا بات کرتے، آپ نے فقط دعا کی جو ہر جگہ ہوئی۔ لیکن اب جو اجلاس رات گئے ہوا، میرے خیال سے اس میں تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ ان لواحقین کی، وہاں جو شہداء تھے ان کے لیے دعا ہوتی، کوئی اس طرح کی بات ہوتی، سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی دعا کروائی جاتی، تو تب جا کے ہم یہ سمجھتے کہ شاید اہل سنت کو جمع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے میں تنقید بھی نہیں کرتا، ظاہر ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوں گی۔ اب اس سارے معاملے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے تمام چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا چلا گیا ہے کہ اب کھل کر اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، اور علماء کرام بھی ہمارے اس طریقے سے بات نہیں کر پا رہے۔ پنجاب کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچیں مذہبی جماعتوں کا اس وقت پنجاب میں رہنا کتنا ناگزیر ہو چکا ہوگا۔ تو دوسری جانب ناظرین بات کرتے ہیں جو خان کی بہنوں پر رات گئے ظلم ہوا، اس حوالے سے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا لکھنا ہے کہ عمران خان کی بہنوں پر تشدد دسمبر کے مہینے میں رات کے 2 بجے اڈیالہ جیل کے سامنے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے آئیں۔ نہتی بزرگ خواتین پر بدترین تشدد سے ثابت ہو چکا کہ یہ حکومت اور اس کے سرپرست ذہنی مریض ہے۔ عمران خان کی بہنوں کا اپنے بھائی سے ملاقات کا مطالبہ ایک آئینی، قانونی اور انسانی حق ہے۔
میرے خیال سے وہ سیم بات مشتاق صاحب نے بھی کی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ذہنی مریض والی، اور اس پر اقرار الحسن صاحب کا رد عمل آیا. وہ کہتے ہیں کہ دسمبر کی یکبستہ رات نے اس ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہنوں پر پانی پھینکنا اور ان کا بے بسی سے گرنا بربریت کی انتہا ہے. سب بہنوں بیٹیوں والے سوچیں کہ اپنے قانونی حق کے لیے پرامن احتجاج کرتی بزرگ خواتین کی جگہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی تو ہم پر کیا گزرتی. پوائنٹ تو کافی ویلڈ ہے. اگر یہ سب کچھ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوتا تو کیا ہم پھر بھی یہی سمجھتے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے؟ میرے خیال سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کرنا ان کا ایک حق ہے، ان کا قانونی رائٹس ہے جو ان کو قانون فراہم کرتا ہے. آپ صرف اس بنا پر کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں، بھائی وہ سیاستدان ہیں، وہ ٹویٹ کریں گے، سیاسی طریقے سے جو معاملات کرنے کریں. آپ ملاقاتوں سے نہیں روک سکتے، آپ پیغامات سے روکیں کہ بھی پیغامات نہیں آنے چاہیے، نہیں جانے چاہیے، اور یہ تمام چیزیں. چلیں ایک پوائنٹ تو یہ ہم آپ کا رکھ بھی لیتے ہیں. دوسری جانب مختلف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی تو کوئی ٹویٹ نہیں کر رہی یا ان کی جانب سے کوئی بیانیہ تو نہیں آ رہا، پھر ان کی فیملی کو کیوں نہیں ملاقات کا موقع دیا جاتا؟ تو میرے خیال سے یہ صرف اور صرف ایک ظلم اور بربریت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، اس پر مائنس خان فارمولے کی بات ہو رہی ہے. پہلے بھی یہ فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اب پھر یہ باتیں چل رہی ہیں. تو اس پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ کوئی کاروباری دنیا نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا. اگر مائنس ہوا تو اس کے بعد ایک بھی باقی نہیں رہے گا. خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، انف از انف. انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، جو ملاقاتوں کے لیے آتا ہے اس پر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر وہ 2 گھنٹے تک اور بیٹھے رہتے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہو جاتا. دیکھیں، وہ دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوئی جیل کو نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ کوئی تشدد نہیں کر رہی، کسی قسم کی کوئی ڈنڈا بردار فورس ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان پر تشدد کیوں کیا گیا؟ اور میرے خیال سے شرم تک نہیں آئی گورنمنٹ کو کہ ایک نہتی خواتین، وہ بھی بزرگ خواتین پر سردی کی رات کے اس پہر میں آپ لوگوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا. تو اس سے بڑی سفاکیت اور کیا ہوگی؟ اس میں بہت سارے پیغامات ناظرین تمام سیاسی، سماجی اور صحافی برادری کا اس پر کھل کر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا گورنمنٹ کو. جو کچھ گورنمنٹ نے رات گئے کیا، میرے خیال سے گورنمنٹ کیا منہ دکھائے گی؟ اور سدا بادشاہی تو میرے رب کی ہے، سدا یہ یہاں نہیں رہیں گے. جب یہ اس اقتدار سے نیچے اتریں گے تو اس وقت پھر ان کے پاس کیا پوائنٹ ہوگا عوام کے سامنے رکھنے کا، انہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس کے علاوہ ناظرین کچھ نکات شامل کر لیتے ہیں. کہ پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا لکھنا ہے کہ یہ ظلم، جبر اور فسائیت سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ میرا رب جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جمہوریت میں کرسی کبھی ایک کے پاس ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کے پاس. ہمارا ہر ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق ہے. حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. آگے ان کی بہت بڑی ایک تحریر ہے، لیکن دیکھیں پوائنٹ تو درست ہے ان کا. اب تک سہیل آفریدی صاحب نے کوئی بھی غیر قانونی یا غیر آئینی عمل نہیں کیا جس پہ یہ پوائنٹ مل سکے گورنمنٹ کو کہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے یہاں آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور تشدد کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. ایسا کوئی بھی واقعہ ہمارے سامنے نہیں آیا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم خان صاحب کی بہنوں، فیملی اور ان کے وکلاء سے ان کی ملاقاتیں کروائی جانی چاہیے. اب ناظرین بات کرتا ہوں میں ایک انوکھے واقعے کی. رات گئے جب رات کے 2 بجے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. خان صاحب کی بہنیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ گری اس پہ، کیونکہ اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور اتنی پریشر کے ساتھ اگر آپ پانی کسی پر بہاتے ہیں تو سیدھا سادہ انسان بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن وہیں پر ایک منظر دیکھا گیا جو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایک نوجوان اس واٹر کینن پانی کے سامنے رقص کرتا آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے مرید کے کا وہ منظر یاد آیا جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن گولیوں کی بوچھاڑ میں رقص کر رہا تھا. تو آپ اس جنون کو کیسے ختم کریں گے؟ خیر افسوس مجھے اس بات پر بھی ہوا کہ پی ٹی آئی کا جو یہ کارکن تھا اس کی ویڈیوز فوٹیج ہر جگہ چلائی جا رہی ہیں، تمام صحافی اس کو شیئر کر رہے، ظاہر شیئر کرنا بھی چاہیے کہ جو یہ کارنامہ میرے خیال سے اتنی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی جو رات گئے تحریک انصاف کے اس کارکن نے دکھائی. تو ایسا ہی منظر میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ قدر خطرناک منظر تھا. یہ تو واٹر کینن تھا اور ظاہر اس کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ میں کوئی شخص بھی سامنے نہیں آتا. ہر شخص خود کو بچانے اور خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ فوٹیج جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ وہ بندہ ہے
جو گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی رقص کر رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ کتنے اپنے عقائد سے، اپنی پارٹیوں سے، اپنے قائدین سے ان کی کتنی محبت ہے، اور میرے خیال سے آپ ان کی محبت ختم نہیں کر سکتے۔ آپ پارٹیوں کو ختم کریں، آپ بین کر سکتے ہیں، آپ کردم قرار دے سکتے ہیں، آپ قائدین کو غائب کروا سکتے ہیں، لیکن ان عوام کے دلوں میں سے آپ یہ محبت کیسے ختم کریں گے؟ یہ دونوں فوٹیج اس بات کا ثبوت ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اور اس کے بعد آئیں گے سندھی کلچر ڈے والے معاملے پر جو پی پی اور ایم کے معاملے سامنے آ چکی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ اعلامیے کے مطابق تحریک آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس محمود خان اچکزئی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی سیاسی، آئینی اور پارلیمانی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں علامہ راجہ ناصر، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس منعقد کی جائے گی، اور میرے خیال سے 20-21 کو پھر یہ اپنا لاہ عمل اگلا دیں گے۔ اب لیٹس سی اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے۔ پہلے میں ایم کیو ایم کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے مرکزی رہنما علی خورشیدی اور دیگر کے ہمراہ بہادر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس، جس کی بنیادی مقصد 7 دسمبر سندھی کلچر ڈے کے موقع پر کراچی کی شاہراہوں اور سڑکوں پر مسلحہ جتوں کے ذریعے ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی سازش کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس افسوسناک اور شرمناک عمل کے دوران نہ صرف ہنگامہ آرائی اور تشدد کے واقعات ہوئے، بلکہ سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ایمبولینسز کو نظر آتش کیا گیا، اور ریلی کے شرکا نے کھلے عام اسلحہ لہرا کر پاکستان مخالف اور نفرت انگیز نعرے لگائے، جس پر ایم کے پاکستان شدید مذمت کرتی ہے۔ اب اس پر جواب شکوہ بھی آپ لے لیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ سندھ کلچر ڈے پر پرامن رہا، ایم کیو ایم شاید ماضی بھول چکی ہے، 12 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کے پریس کانفرنس کے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج انسانی حقوق کی عالمی دن پر بھی متحدہ قومی موومنٹ کی لسانی سیاست سے وہ باز نہیں آئے۔ متحدہ کا اصل مسئلہ صبح 11 بجے والی پریس کانفرنس کا سلاٹ ہے، وہ بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔ سندھی کلچر ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا اور تمام حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے۔ قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ FIR کے بعد معاملہ عدالت جاتا ہے، جہاں قانونی پہلوؤں کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ معزز عدالت کی جانب سے رہائی کا معاملہ فاضل عدالت کا اختیار ہے، اس سے سندھ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب سندھی کلچر ڈے پر دیکھیں جو کچھ کراچی میں ہوا وہ افسوسناک بھی تھا اور قابل مذمت بھی تھا۔ میرے خیال سے ایٹ لیسٹ کم از کم یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور پھر پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے، یہ تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چلیں جی یہ ہوا، آپ کون سے اتنے دودھ کے دلے، 12 مئی میں آپ نے کیا کچھ کیا۔ یہ نہیں کہ آپ جب کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پوائنٹ کی اسکورنگ کی جاتی ہے تو پھر دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ماضی یاد دلاتی ہیں، آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے اسی چیز نے کراچی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کسی پوائنٹ پر آمنے سامنے آتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ماضی کو یاد دلاتی ہیں اور وہاں سے پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ جو ایکچوئل مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جو ایکچوئل مسئلہ تھا وہ جوں کا تو ہے، اب ایک دوسرے کے ماضی کو یاد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ، مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔